نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 تلاوت کی ہیں۔ جس وقت یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ فرشتے خدائی کام کرتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے، لہذا وہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ ان مشرکین عرب نے کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور بولے خدا نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ اس اولاد کو بنانے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت ہیں وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یعنی جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، خواہ وہ انسان ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، جمادات ہوں، کوئی چیز بھی ہو، سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہیں۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے مطیع ہیں، یعنی اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ بدیع کے معنی ایجاد کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کی ایجاد ہیں آسمان اور زمین۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ رب العزت کسی بات کا فیصلہ فرما لے تو فرماتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یقول لہ کن فیکون۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہ لوگ مسجدوں سے تم کو اس لیے نہیں روکتے ہیں کہ خود وہاں اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ بدنصیب اس کی عبادت تو کیا کرتے، اسے گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے لیے نہ ہونی بات مانتے ہیں۔ خیال تو کرو کیسی گندی بات اللہ رب العزت کے لیے مان بیٹھے، کہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہماری طرح اپنے لیے اولاد اختیار فرما لی ہے، یا اللہ رب العزت نے بعض مخلوق کو اپنا منہ بولا بچہ بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تو پاک ہے، آسمانی اور زمینی چیزوں کا واحد مالک ہے۔ آسمان اور زمین جیسی زبردست مخلوقات کو بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے، بغیر آلات و اسباب کے ایجاد فرمانے والا ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ آسمان جیسی چھت جس کے نیچے کوئی بیم نہیں، جس کو روکنے کے لیے کوئی ستون قائم نہیں کیا، مولا رب العزت کی قدرت سے آسمان سایہ فگن ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وہ مخلوق کے جو زمین کے اوپر آباد ہے، اس کے لیے آسمان کے نیچے زینت بخشنے کے لیے، زینت دینے کے لیے ستاروں کو جگمگا دیا،
تاکہ زمین پر رہنے والے ان ستاروں کو دیکھ کر مسرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر عرفان باری تبارک و تعالیٰ کو حاصل کریں۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی بات کا وہ فیصلہ فرما لے تو اس سے کن فرما دیتا ہے اور اس کا ارادہ اس چیز کے متعلق ہو جاتا ہے، جس سے وہ چیز فوراً پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ صاحب کسی چیز کو بنانے کے لیے ساز و سامان جمع کیا جائے، اس کو بنانے کے لیے کسی کاریگر کو بلایا جائے، بس وہ تو ارادہ فرماتا ہے اور کن کہتے ہی وہ چیز معرض وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ جس کی ایسی اعلیٰ صفات ہوں وہ اولاد والا ہونے سے بلند و والا ہے، جس کی ذات ایسی ہو کہ وہ چیز کہ جس کا وجود نہیں تھا، جیسے کہ آسمان زمین جس کا وجود نہیں تھا، نئے سرے سے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ مولا رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنی مخلوق کو ایجاد کرنے کے لیے۔ جس کی شان اور جس کی صفات یہ ہوں اس کو اولاد بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز خوب ذہن نشیں رہے کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایک معجزہ دیکھ لیا تھا، اور ایک معجزے کو دیکھ کر انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو وہ امور ان سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو عادت کے خلاف ہیں، بالکل انوکھے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا۔ کیونکہ ان قوموں میں اپنے نبیوں کی سیرت کا چرچا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے انبیاء کرام کی سیرت کو جانتے ہی نہیں تھے، نہ سیرت کو جمع کرتے تھے، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ سنتے تھے، ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ یہ حضرات انبیاء کرام ماں سے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، انہوں نے کسی کی سرپرستی میں پرورش پائی ہے، اور جو پیدا ہو کر دودھ پیے اس کی پرورش کی جائے وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر حضرات انبیاء کرام کا قرآن عظیم کے اندر خوب تفصیل سے بیان فرمایا، تاکہ ان حضرات انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھ کر، ان کے احوال کو جان کر یہ فیصلہ کر لو کہ یہ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین ہیں، اس کے پسندیدہ بندے ہیں، اس کے چنے ہوئے حضرات ہیں، نہ کہ اس کے بیٹے اور اس کی اولاد ہیں۔ مسلمان دن و رات آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ نہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ السلام کے بے شمار معجزات اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے، اور آج بھی مسلمان سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات کو پڑھتے اور سنتے ہیں، مگر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خود خدا ہیں، بلکہ یہی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے محبوب اور برگزیدہ شخصیت ہیں۔ مولا رب العزت نے اپنا پسندیدہ اور مختار آپ کو بنا لیا ہے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس حاصل ہوا کہ ہم حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کی سیرت کو پڑھیں، ان کے احوال اور ان کے اخلاقیات کو
سنیں اور پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا خالق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اندر یکتا اور بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔